السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی چینل میں ہوں کاشف رضا سیالوی. محترم ناظرین، برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہ کر مختلف جو تقریبات ہیں اس میں اس طرح کی رسومات اور دیگر چیزیں شامل کر لی ہیں کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح ایک تقریبات ہے شادی کی، گو کہ یہ سنت عمل ہے اور تقریباً ہر فرد شادی شدہ ہوتا ہے یا شادی کرتا ہے تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کرنا جائز ہے یا نہیں. اسی حوالے سے ہم کراچی کی مشہور شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا ابو الحسن علی رضا امجدی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں. ان سے مختلف سوالات شادی کے متعلق اور ایسے سوالات جس کا شاید بہت سے شادی شدہ افراد کو بھی علم نہ ہو. تو حضرت آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات سے وقت دیا. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو نکاح ہے اصل میں یہ سنت ہے یا فرض ہے، لازم ہے یا نہیں؟ کیا یہ ہر شخص پر ضروری ہے نکاح کرنا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا، آپ کی ٹیم کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکال کر یہاں پر حاضر ہوئے. آپ نے جو سوال پوچھا نکاح کے حوالے سے، نکاح الحمدللہ ہمارے پیارے آقا حضور آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. لیکن یہ نکاح سنت تو ہے، لیکن بعض اوقات یہی نکاح جو ہے کچھ صورتوں میں نکاح واجب بھی ہو جاتی ہے اور کچھ صورتوں میں یہی نکاح جو سنت ہے یہ فرض بھی بن جاتا ہے. اب اس کی مختلف صورتیں ہیں. سنت نکاح تو وہی ہے جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیغام دیا، ہمیں حکم دیا کہ سنت نکاح کو عام کرو اور نکاح کے ذریعے امت محمدیہ کو بڑھاؤ کہ اس امت محمدیہ کی وجہ سے کل انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری امتوں میں اپنی امت پر فخر کروں گا امت کی کثرت کی وجہ سے. اور جن صورتوں میں نکاح واجب ہو جاتا ہے وہ صورتیں یہ ہے کہ جیسے انسان وہ اپنی شہوت کی وجہ سے یا اپنے دیگر چیزوں کی وجہ سے یا اپنی بد نگاہی اور بے حیائی کی وجہ سے وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کا گناہ سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں پھر حضور علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ اب اس پر نکاح واجب ہے کہ وہ نکاح کرے تاکہ وہ بد نگاہی سے، بے حیائی سے اور شہوت والے دیگر گناہوں سے بچ سکے. دوسرے حضرت ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر بعض اوقات لوگ ہیں جو شہوت کا شکار بھی ہوتے ہیں، بدفعلی کا شکار بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ مسائل کی بنا پر وہ شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ گھریلو مسائل ہیں، پیسے ہیں، دیگر ہیں. تو کیا ان بنا پر شادی کرنا ہے کیونکہ بعد کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو ہمیں نکاح کا حکم دیا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے اور یہ سنت ہے اور کچھ صورتوں میں واجب بھی ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ گھریلو معاملات اور ہو سکتا ہے بے روزگاری کی وجہ سے یا مالی تنگی کے حوالے سے اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح نہیں کر پاتا، یا آگے کی اپنی زندگی کو دیکھ کر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نکاح کے حقوق کو، اپنی بیوی کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کر پاؤں گا یا نہیں. تو نکاح تو سنت ہے. حضور علیہ السلام نے اس نکاح کا صرف ہمیں حکم نہ دیا بلکہ اس نکاح میں ہمارے لیے بہت سی مصلحتیں بھی ہیں اور اس نکاح میں ہمارے لیے بہت سی برکتیں بھی ہیں. اگر انسان اچھی نیت کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی وجہ سے اگر وہ انسان سنت ادا کرنے کے لیے نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری رکاوٹوں کو بھی، مالی تنگیوں کو بھی دور فرمائے گا، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. دوسرا حضرت یہ کہ نکاح میں جیسے گواہ، قبول و حجاب، وکیل، حق مہر، خطبہ، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں کیا کوئی ترتیب ہے یا کوئی رہ جائے یا کوئی چھوٹ جائے؟ لیکن حضرت سب سے پہلے تو نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو کہ واجب ہے، ان کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اور دوسری بات مہر یہ بھی واجب ہے، اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. خطبہ سنت مبارکہ ہے کہ نکاح میں اگر خطبہ دیا جائے تو یہ سنت ہے، اور خطبہ جب پڑھا جائے تو پڑھنے والا جب خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو جتنے بھی سامعین موجود ہیں ان سب پر لازم ہے اور واجب ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سماعت کریں. اور خطبہ اگر نہ بھی دیا جائے تو نکاح ہو جائے گا، کیونکہ خطبہ دینا سنت ہے اور سنت کے ترک کی وجہ سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور ایجاب و قبول بھی ضروری
ضروری ہے, ایجاب و قبول کے بغیر نکاح درست نہیں ہوگا, یہ بھی واجب ہے. اور اسی طرح مہر کی رقم بھی ادا کرنا واجب ہے. اب چاہے وہ مہر پہلے ادا کر دیا جائے, چاہے اس وقت ادا کرے یا چاہے بعد میں ادا کرے, یہ ہر صورت میں جو ہے وہ سنت مبارکہ صرف خطبہ ہے کہ اگر اس کے بغیر خطبہ نہ دیا جائے تو نکاح ہو جائے گا, لیکن ایجاب و قبول مہر گواہان کا ہونا نکاح کے وقت ضروری ہے. اور حضرت بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ولیمے کے حوالے سے بہت بحث ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولیمے کا رخصتی سے پہلے فوراً بعد ہونا ضروری ہے, کچھ کہتے ہیں کہ بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ولیمے کے حوالے سے شرعاً کیا حکم ہے کہ اگر وہ نہ کیا جائے یا وہ فوراً کیا جائے تو اس پر کیا ہے؟ دیکھیں, ولیمے کے حوالے سے یہ کہ ولیمہ کرنا سنت مبارکہ ہے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ولیمے کے حوالے سے بتایا کہ نکاح رخصتی کی جو رات ہوتی ہے, نکاح رخصتی, اس کے اگلے دن ولیمہ کرنا سنت ہے یا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن نکاح کرنا سنت ہے. یہ نکاح مسنونہ ولیمے کے حوالے سے ہے کہ نکاح کے اگلے دن ولیمہ کرنا یا اس سے اگلے دن ولیمہ کرنا یہ سنت ہے. تو ایک دن اگلے ہی دن رکھ دیا جائے یا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن رکھ دیا جائے, یہ جو ہے ولیمہ مسنون ہے. لیکن اب کوئی یہ کہے کہ نکاح کے ساتھ ہی ولیمے کو شامل کر دیا جائے تو وہ ولیمہ نہیں کہلائے گا, کیونکہ نکاح کے اگلے دن ولیمہ ہونا یا پھر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن ولیمہ ہونا یہ مسنون طریقہ ہے. اور اگر کوئی شخص ولیمہ نہیں کرتا تو کیا نکاح پر یا شادی پر کوئی اثرات مرتب ہوں گے اس کے؟ دیکھیں, ولیمہ سنت ہے. اگر کوئی شخص نہیں کرتا, وہ چاہے کسی بھی حیثیت سے نہ کرے, مالی تنگی کے لحاظ سے ہو یا دیگر کسی بھی حوالے سے ہو, اگر وہ ولیمہ نہیں کرتا تو شادی پر کوئی اثرات اس کے نہیں آئیں گے, شادی پر کوئی اثر نہیں ہوگا. نکاح ہو چکا ہے تو اب وہ دونوں زوجین کے رشتے میں شامل ہو چکے ہیں. ولیمہ نہ کرنے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. دوسرا حضرت, کیونکہ ظاہر مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے, بہت سے لوگ مالی وسائل پر اتنے نہیں ہوتے, گھروں میں بیٹیاں موجود ہوتی ہیں اور پیسوں کی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی عرصہ دراز تک نہیں ہوتی. تو ہم لوگوں نے شادی کو جتنا مشکل بنا دیا ہے, لاکھوں روپے کے بنا شادی نہیں ہوتی. تو کیا واقعی شادی اتنا مشکل ہے یا پھر مختصر سے خرچے میں شادی شرعاً ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, نکاح جو ہے وہ بالکل مختصراً اگر ہم دیکھیں تو اس معاشرے کے حساب سے ہم نے نکاح کو ہو, ولیمہ ہو, چاہے دیگر رسم و رواج ہو, اس کو ہم نے خود اپنے اوپر مہنگا کر دیا اور اپنے آپ پر اس کو دشوار کر دیا. اگر ہم دیکھیں نکاح کا اصل مقصد اور نکاح کی بنیاد کیا ہے, تو نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا, گواہان کا, اور وہاں پر موجود رہ کر نکاح پڑھا لیا جائے, ایجاب و قبول کر لیا جائے, نکاح ادا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور نکاح جب یہ ادا ہو گیا تو اب شادی کا یہ طریقہ پورا ہو گیا. اب ولیمے میں اگر دیکھا جائے تو ولیمے کے حوالے سے بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دشوار ہے ولیمہ کرنا, ہم نے خود اپنے اوپر دشوار کر لیا کہ لاکھوں کے ہال بک کروائے جاتے ہیں, لاکھوں کے کھانے بنائے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل بھی اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ بندے کے پاس نہ ہو اور تب بھی وہ اتنے لاکھوں لگا کر یا کوئی قرض لے کر اپنا جو ہے وہ شادی کو یا ولیمے کو پورا کرتا ہے. تو یہ کوئی ایسا طریقہ اسلام میں شریعت نے کوئی زبردستی نہیں کی کہ اتنا ہی کرنا ہے. بلکہ آپ دیکھیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میں روایت کچھ ٹائم پہلے پڑھ رہا تھا. حضور علیہ السلام نے اپنے ولیمے میں صحابہ کرام کی جماعت کو بلا کر ولیمہ اتنی سادگی کے ساتھ فرمایا کہ ولیمے میں کھجور اور آب زمزم کا پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پلایا. تو اس سے بڑی سادگی اور اس سے بڑا ہمارے لیے کون سا ایسا طریقہ ہوگا کہ اگر سادگی کے ساتھ نکاح بھی کر لیا جائے اور ہمارے نبی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ولیمے کو دیکھا جائے تو ہمارے نبی کی سادگی اور کھجور اور آب زمزم کا پانی پلا کر اسے ولیمے کا نام دینا اور سنت مبارکہ ادا کرنا, یہ اصل شادی, اصل نکاح اور اصل ولیمہ یہ ہے. آج جو ہم نے اپنے آپ پر زبردستی اس کو بنا لیا ہے تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اگر انسان کے پاس مالی وسائل, مالی تنگی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق نکاح اور ولیمہ ادا کر لے. حضرت ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں مختلف رسومات ادا کی جاتی ہیں, چاہے وہ مہندی ہو, دودھ پلائی ہو یا دیگر رسمیں ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی ہم نے رواج بنا دیا. مختلف رسمیں اس وجہ سے بھی مجبوراً کی جاتی ہیں کہ خاندان والے کیا کہیں گے. تو جتنی رسومات ہیں مہندی کی یا دودھ پلائی کی, کیا اسلام میں گنجائش ہے کچھ اس طرح کی رسومات کا؟ دودھ پلائی کی رسم ہے یا دیگر مہندی کی جو بھی رسم ہے, یہ خاندانی یا ہمارے اس معاشرے کے بزرگ
لیڈیز ہوں، خواتین ہوں یا جینٹس ہو، وہ اپنے طور پر یہ پرانی آباء و اجداد کی رسم و رواج لے کر اس طرح کے رواج اور اس طرح کی رسمیں بناتے ہیں، حالانکہ شریعت میں یا دین اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ دودھ پلایا جائے یا مہندی لگائی جائے یا ایسی کوئی رسم و رواج کی جائے، ایسی اسلام میں کوئی زبردستی یا کوئی ایسی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہمارا دنیاوی رسم و رواج کا، یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے کہ جس کو ہماری قوم اور ہمارے لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی زبردستی یا کوئی گنجائش یا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آخر میں حضرت ہم سے یہ جاننا چاہیں گے، جیسے مختلف، اگر میں یہ کہوں کہ 80% یا 85% ایسی شادی شدہ حضرات ہیں جنہیں تجدید نکاح کے حوالے سے نہیں معلوم کہ تجدید نکاح کیا ہوتا ہے، یہ کب کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ فرمائیں۔ تجدید نکاح کہلاتا ہے کہ نکاح کو دوبارہ نئے طریقے سے دوبارہ ایجاب و قبول کرنا، یہ اصل تجدید نکاح کہلاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی اگر موجود ہیں، وہ آپس میں بھی تجدید نکاح کر لے تو تجدید نکاح ادا ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ اور الفاظ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ دونوں ایک دوسرے سے یہ الفاظ کہہ دیں، دونوں ایک دوسرے سے قبول کے الفاظ کہہ دیں تو یہ ایجاب و قبول بھی ہو گیا، اور یہی اصل تجدید نکاح کا طریقہ ہے۔ اور تجدید نکاح کب کیا جاتا ہے؟ ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر بزرگان دین کی بھی یہی روایت اور یہی طریقہ کار رہا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے، جو شادی شدہ حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ رات میں سونے کے وقت تجدید نکاح کر لیا کریں۔ دن میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کیا نکل گئے ہوں یا اس کا کوئی بھی جملہ ایسا نکل گیا ہو جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو نکاح کے توڑنے کی طرف چلا گیا ہو، یا کوئی بھی ایسے گناہ کی طرف چلا گیا ہو کہ جس سے نکاح میں بھی اثر پڑتا ہو، تو اس لیے انہیں چاہیے کہ رات کو توبہ کر کے ایمان، تجدید ایمان اور تجدید نکاح، یہ دونوں چیزیں کر کے جو ہے سوئے، تو یہ طریقہ بہتر ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں کی روایت اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اور اگر تجدید نکاح میں مہر وغیرہ کا ہونا یا نہ ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تجدید نکاح میں اس کی کوئی ضرورت یا کوئی حاجت نہیں ہوتی، تجدید نکاح میں صرف ایجاب و قبول، یہی تجدید نکاح کا طریقہ کار ہے۔ حضرت میں بہت مشکور ہوں، اور ماشاءاللہ بہت ہی جتنے سوالات تھے ان کا آپ نے علمی جواب دیا۔ اللہ پاک آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ آپ بھی یہاں پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، آپ کی اس ٹیم کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بھی ہمیں لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک۔ ناظرین، یہاں آنے کا مقصد یہ تھا، علماء کرام سے جاننے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص کی مصروفیات ہوتی ہے، علامہ صاحب کی مصروفیات تھیں، آپ تک ایک معلومات پہنچانا کہ آج کل دور حاضر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم جانتے یا نہ جانتے ہوئے غلط کر رہے ہیں، تو ان سے یہاں معلومات لینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم بغیر جان کے کوئی ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو آج سے ہم ترک کر دیں۔ دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں بہتر طریقے سے علم سیکھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔